اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس سورہ پاک کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے زلزلے کا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زمین تھرا جائے گی جیسا کہ تھرانی ہے۔ زمین میں زلزلے آئیں گے جیسا کہ زلزلے آنا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے اندر کے مادے زلزلے کی بنیاد پر زمین نیچے سے اوپر کو پھینکے گی، نیچے کی چیزیں اوپر آ جائے گی اور اوپر کی چیزیں نیچے چلی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، پھر انسان اللہ اکبر خبر دے گی زمین کے اوپر جو کچھ ہوا ہے۔ اور جب زمین خبر دے گی، یعنی زمین کے اوپر جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، زمین کے اوپر جس نے جو بھی کام کیا ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا اور برا کام کیا ہوگا تو برا، جو کچھ اس نے کیا ہے زمین اس کی خبر دے گی۔ اور انسان یہ منظر دیکھ کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اس وقت پوری دنیا کے انسان، کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک خطے اور قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تو پوری دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے انسان اس وقت سیریا اور ترکی کے زلزلوں کو لے کر کے لرزہ براندام ہے، لوگ پریشان ہیں، اور بہت سارے ممالک میں بھی جو ہے وہ مزید زلزلے آنے کے امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں پیشین گوئیاں کی جا رہی ہے اور ہر انسان لرزہ و ترساں ہے، ہر مذہب کا انسان بے چین اور بے قرار ہے۔ اور پھر وہ مناظر جو یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو مختلف چھوٹی چھوٹی کلپیں ہیں، اللہ اکبر، نوجوانوں کی وہ سسکتی ہوئی جو ہے وہ کیفیتیں، وہ مردہ جسم، لوگوں کے وہ حالات جو زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کا زمین کے اندر دھس جانا، بڑی بڑی عمارتوں کا زمین بوس ہو جانا۔ اسی طریقے سے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر، صبح کے وقت لوگ نکلتے ہیں گھر سے تو یہ سوچ کر کے کوئی اسکول جا رہا ہوتا ہے، کوئی مدرسہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی نوکری پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کام پہ جا رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ٹفن ہوتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میں یہ کھانا وہاں جا کر کے کھاؤں گا۔ لیکن اللہ اکبر، کس طریقے سے کم و بیش بتانے والوں کے مطابق، اخباری رپورٹ کے مطابق 10 مرتبہ زلزلہ آیا اور پھر بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اندر دھس گئی۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زلزلے آنے کی 2 وجوہات بتائی جا سکتی ہے، ایک طبعی وجہ ہے اور ایک شرعی وجہ ہے۔ طبعی وجہ تو سائنسداں بتاتے ہیں، طبعی وجہ تو جغرافی داں بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پلیٹیں ہلتی ہے تو ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہم سائنس سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، جو بتاتے ہیں بتانے والوں کا اپنا انداز ہے، لیکن سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ طبعی وجہ کچھ بھی ہو زلزلہ آنے کی، لیکن آج ہم طبعی وجہ پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے زلزلے کی شرعی وجہ کیا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کے آنے کی قرآن اور حدیث کے اندر کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر جو بھی اچھائی یا برائی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اپنے اعمال کو لے کر کے ہیں۔ یعنی اگر مسلمان اچھا کام کریں گے تو دنیا کے حالات بہتر ہوں گے، اور اگر مسلمان برے کام کریں گے تو دنیا کے حالات بدترین ہوں گے۔ آپ کہیں گے دوسری قوموں کو کیوں نہیں آپ کہتے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سے، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کا بچہ، اپنا خود کا بچہ کھڑے ہو کر استنجا کرے تو شریف باپ اس کے منہ پہ تماچا لگائے گا، لیکن دوسرے کا بچہ اگر ناچ رہا ہو کپڑے اتار کر کے وہ اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہی تو بات ہے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بندے اللہ کے سب ہیں،
لیکن اگر اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ کوئی بندے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، محبوب کا نام لینے والے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ آپ کے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ کلمے کے منکر ہیں ان کے لیے تو آخرت کا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے تو آخرت کا بدترین عذاب ہے، ان کے معاملات دنیا پہ کچھ اثر انداز نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو طبعی وجوہات تو آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، لیکن شرعی وجوہات کیا ہے؟ اب آئیے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر بہت مرتبہ زلزلے آئے، جیسے مثال کے طور پر دور فاروقی میں تقریباً 20 ہجری کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ مدینہ منورہ میں جب زلزلے کے پہلی مرتبہ جھٹکے آئے تو اس وقت فاروق اعظم کا دور تھا۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی زلزلے کا جھٹکا دیکھا، آپ نے پیر زمین پہ مارا اور زمین پہ مار کر کہتے ہیں، اے زمین تیرے اوپر زلزلہ کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے انصاف سے زمین کو بھر نہیں دیا؟ فاروق اعظم کا ایک ایڑی زمین پہ مارنا تھا یہ کہہ کے کہ اے زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ فاروق اعظم کے ایک جملے پر زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 59 ہجری میں زلزلہ آیا۔ 59 ہجری میں جب زلزلہ آیا، اللہ اکبر، اس وقت زلزلے کا حال یہ تھا کہ انطاکیہ جیسا شہر جو ہے زمین کے اندر دھس کر کے اس کی پوری بستی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے 1917 میں بھی ہندوستان کے اندر جو زلزلہ بتایا جاتا ہے 3 لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ الگ الگ دور میں زلزلے آتے رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آئیے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حدیث لکھا ہے اور اس کو حدیث صحیح بھی کہا ہے، حالانکہ حافظ ذہبی نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ محدثین کا اپنا اختلاف ہے۔ مگر امام حاکم نے جو صحت کا حکم لگایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا زلزلے کے شرعی اسباب کیا ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یاد رکھنا اگر پیر میں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمیں ٹھوکر بھی نہ لگے، اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، کبھی ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں کبھی ہمارا چراغ بھی نہ بجھے۔ یہ انسان مسلمان کی شان ہے، لیکن ٹھوکر بھی لگتی ہے، وہ گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے لیکن مسلمان مانتا ہے۔ تو زلزلے کی کیا وجہ ہے؟ امام حاکم کی روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امی جان یہ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا۔ اگر یہاں خواتین موجود ہیں، اگر یہاں عورتیں موجود ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے آپ نے اپنی چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیا، یعنی کہ زلزلے کا سبب جو پوچھا جا رہا ہے ام المومنین اس وقت بتانا نہیں چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ حیا بھی ہو، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ بات اتنی گہری تھی ام المومنین اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے پوچھا امی جان آپ ہمیں بتائیں، حدیث پاک کو بطور مفہوم اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ام المومنین سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا امی جان بتائیں نا کہ آخر زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین
المومنین نے اب گفتگو کا آغاز کیا اور پھر اس تناظر میں دیکھیں اللہ اکبر، اور یاد رکھیں ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ اگر کوئی ملک کسی ملک کی تباہی پہ جشن منا رہا ہے یا کسی ملک کے باشندے کسی ملک کی سسکتی ہوئی لاشوں پر اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں، اور پیشن گوئیاں کرنے والے تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کی پکڑ سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابن مسعود نے پوچھا امی جان آخر بتائے نا کہ زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے جس وقت عورتیں غیر اور اجنبی مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دے، جب قوم کی بیٹیاں قوم کی عورتیں اس نیت سے اپنے بدن پہ خوشبو ملے تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو، اجنبی مرد ان کی طرف راغب ہو، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پہلا سبب ام المومنین کیا بیان کر رہی ہے؟ آج تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو برائی سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو خطا سمجھتے بھی نہیں۔ حالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو دیکھیں، قوم کی بچیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، گھر سے نکل رہی ہے تو ایک سے ایک پرفیوم کا استعمال ہے، ایک سے ایک خوشبو کا استعمال ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہے کہ جب عورتیں دوسرے اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے اس وقت زلزلے ہوتے ہیں، اور پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب عورتیں اجنبی مردوں کے درمیان ننگی ہونے میں بھی بے شرمی محسوس نہ کریں، ننگی ہونے میں بھی بے حیائی محسوس نہ کریں، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں۔ یعنی کہ عورتیں جب زناکار ہو جائے، ام المومنین نے عورتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا لیکن زنا تو ایسی کوئی تالی نہیں جو ایک ہی ہاتھ سے بچ جائے، اس لیے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کے بعد زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین فرماتی ہے جب عورتیں مردوں کے سامنے عریاں ہونے لگے اور اس میں ان کو کوئی غیرت نہ آئے، ان کو کوئی حیا نہ آئے، اس وقت زمین پہ زلزلے بپا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روئے زمین پر زنا کی کثرت ہونے لگے، اس کو ایک حدیث پاک میں اور بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب قوموں کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں تو اس وقت زلزلے بپا کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو پتا چلے دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، نفسانیت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں، سن لو تم کسی مٹی اور پتھر کے معبود کو نہیں مانتے، تم اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، تم اس حی قیوم کو مانتے ہو۔ اللہ اکبر، سب کی چوٹیاں جس کے دست قدرت میں ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت نے ہر سیاہ و سفید کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب سود اور زنا زمین پہ عام ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، اب آئیے اس تناظر میں دیکھیں، آگے کی پھر روایت وقت رہا تو پڑھی جائے گی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج روئے زمین پہ زنا عام نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے نفوذ زنا سے محفوظ ہو، الا ماشاءاللہ۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قوم کی اکثریت زنا میں مبتلا ہے تو لوگ چہرے پہ رومال رکھ کر کہتے ہیں کہ آخر جلسوں میں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن اگر حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو جتنا کثرت کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، یہ جرم اور یہ گناہ جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے شاید ہی کوئی گناہ ہو رہا ہو، یہ برائی جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے شاید ہی کوئی برائی اتنی کثرت کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، اتنا شور کر رہے بھائی آپ لوگ گیٹ پر، تقریر سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ ہاں، یہاں لوگ پریشان ہیں کہ آواز کم آ رہی ہے، آپ لوگ شور کر رہے اتنا۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ شور و گل نہ کرے بھائی، جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائے، باہر اسکرین میں لگا ہوا ہے۔
جگہ پر ہو گئی ہے، اس لیے جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل ہے۔ آپ حضرات کے لیے انتظام بڑا اچھا کیا، انتظامیہ نے ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھنے آپ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر سے درود شریف پڑھنے، بلند آواز سے تو گفتگو کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بہت دیر تک شاید آپ کے درمیان بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے اپنے وقت پر ٹرین پکڑنی ہے اور گلبرگہ شریف میں کل اور پرسوں اجتماع ہے۔ کل خواتین کے لیے اور اس کے اگلے دن مردوں کے لیے وہاں کا سالانہ اجتماع ہے، تو مجھے اپنے وقت پر روانہ ہونا ہے، تو شاید آدھا گھنٹہ کم و بیش ہمارے پاس ہے، اس کا آپ استعمال صحیح کر لیں تاکہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ ایک بار سب مل کے پھر سے ایک بار درود شریف پڑھنے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو زلزلے کے اسباب، اگر ہمیں ان سسکتی ہوئی لاشوں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے، ننھی ننھی جانوں سے اگر ہمیں ہمدردی ہے، یہ اونچے اونچے مکانات زمین بوجھ نہ ہو، دھس نہ جائیں، اگر اس سے ہمدردی ہے تو جو زلزلے کی شرعی وجوہات ہے، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 50% مسلمان صرف بر صغیر میں رہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ ہماری آبادی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہمارے اس علاقے میں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو بغور دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے، حضور علیہ السلام کی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائے، تھوڑا اس پر توجہ۔ نمبر 1، زنا کی کثرت ہو، سود کی کثرت ہو، موسیقی عام ہو جائے، عورتیں خوشبو کا استعمال کریں اجنبی مردوں کے لیے، اس وقت زلزلوں کا انتظار کرو۔ اور یاد رکھنا، اگر کہیں پر زلزلے نے تباہی مچائی ہے تو ان کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں یہ نہ سوچنا کہ وہ ہی پاپی اس لیے ان پر عذاب آیا، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کسی اور کو ڈانٹ کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے، کسی اور کو مار کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے، کلاس روم میں کسی اور کو کھڑا کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو یاد رکھو جب زنا اور سود کی کثرت ہو جائے تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ ہندوستان کے مسلمانوں، آج ہمارے درمیان بھی سود کی کثرت ہے، کئی بچت گٹ کے نام پر سود عام ہو رہا ہے، کئی اللہ اکبر حاجی نمازی لوگ چوری چپکے سے اتنا لے جا اتنا لا کر کے دے، کبھی پارٹنرشپ کے نام پر، نام الگ الگ ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ کہ اگر کوئی زہر کو دودھ کا نام دے کر کے استعمال کرنا چاہے تو کیا کبھی اللہ اکبر دودھ کا نام دے کر کے زہر کو آپ دودھ کا نام دے کر کے پینا چاہے تو کیا زہر کبھی دودھ کا جو ہے وہ اثر دے سکتا ہے؟ زہر تو زہر ہے، کسی زہر کو دودھ کہنے کی بنیاد پر زہر کا وہ جو ہے وہ زہر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے آج سود کا نام بدل بدل کر کے لوگ سود استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سود کا 1 درہم کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ دولت کی محبت میں، دولت کے پیار میں
ایزی منی کے چکر میں شارٹ ٹائم کے اندر ترقی یافتہ بننے کے لیے، کروڑ پتی بننے کے لیے لوگ جو ہے وہ جوے اور سود کے ذریعے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا سچے نبی صادق و مصدوق نے جب زمین پر زنا عام ہو جائے گا تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ آج بڑی کثرت کے ساتھ خصوص نوجوان 16 17 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں فلموں کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر بدی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گندی فلموں نے اس پوری قوم کے شیرازے کو منتشر کر رکھا ہے۔ ماں باپ کو فکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ جوان اولاد کو دیکھ دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن ہے کسی کو خیال ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہماری نسل کہاں تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کل 32 سال کی عمر میں پہنچ کر لوگ جو ہمت نہیں کرتے تھے، آج 16-17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس تباہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ مگر آؤ، زلزلے تو اپنی جگہ ہے، زلزلوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور زلزلوں کی تباہیاں اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، جو دنیا میں زنا میں مبتلا ہوا ہوگا، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت مالک کون؟ یہ جہنم کے خازن ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو جہنم کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، سچے نبی فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو تار کول کی قمیص پہنائی جائے گی، اس کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر زانی بننے والی قوم، چند گھنٹے کا سیریل دیکھ کر زنا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والی قوم، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کی بیٹیوں، ہماری زندگی کوئی چند گھنٹے کی سیریل نہیں ہے، ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، زندگی تو زندگی ہے، زندگی کے بعد پھر ایک نئی زندگی ہے، قبر کے اندر پھر زندگی ہے، قبر کے بعد پھر زندگی ہے، میدان محشر کی زندگی ہے، میدان محشر کے بعد پھر زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم 3-4 گھنٹے کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، ہماری زندگی کا مسلسل سفر ہے۔ سن لو، جو فلمیں دیکھ کر کے زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے سچے نبی کا فرمان سنیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اور یہ جہنم کی آگ کی قمیص کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں، دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہوگی اور اس کی قمیص جہنمیوں کو پہنائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ کا انداز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، نہ اس میں روشنی ہے، نہ اس میں اجالا ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین حصہ کون سا ہے؟ وہ شرم کا حصہ ہے۔ اگر انسان کے اس مقام پر چوٹ لگے تو انسان کے جینے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا، جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جوانی کے زور میں زنا کا شوق کرنے والے، جوانی کے زور میں اور جوانی کے زوم میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، لڑکیوں کے ساتھ پاپ کے تماشے کرنے والے، اور بعض نام نہاد قوم کی بیٹیاں سیریل اور فلم دیکھ کر کے بڑی بے باکی کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھنے والی بیٹیاں، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بگڑ چکی، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں آوارہ ہو چکی، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بدکار ہو چکی۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باحیا اگر کسی کی بیٹی ہے تو ہم مسلمانوں کی
بیٹیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہوں چند نام نہاد بچیوں کی وجہ سے پوری قوم کی بیٹیوں کی آبرو نیلام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ جانتے ہو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قبر اور حشر کو سچا مانا ہے، وہی نبی فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا، یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے، پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں قوت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ 2 3 5 منٹ کی لذت کے لیے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، اپنے جسم کو جہنم کے اندر ڈالنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قوم کی بیٹیوں کی توجہ جو کچن روم کے اندر 4 گھنٹے رہے تو باہر آ کر کے پسینہ پوچھتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، اس قوم کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے اس میں پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ کبھی ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر تو سوچو جس جہنم میں پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے، جب زنا کی وجہ سے اسی وجود پر جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اس وقت ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا؟ بلکہ آپ کو بتاؤں جو زنا کرتے ہیں ان کا تو عذاب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، صرف جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے، جو عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کو گندی نظر سے دیکھتی، ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت نے کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھا اور جس مرد نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اتنی کمزور سی آنکھیں، اتنی نازک سی آنکھیں جو پیاز کے چھلکے کے ننھے سے ذرات کو برداشت نہ کر سکے، جو تل کا برداشت نہ کر سکے، جو اپنی پلک کا ٹوٹا ہوا بال اگر آنکھ میں آئے تو برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈال، اور حضور نے کہہ دیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا۔ ایک طرف زلزلے، ایک طرف آخرت کی تباہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتا ہوں زلزلے میں آدمی تباہ ہو تو کم سے کم خیمہ لگا کر کے کوئی نہ کوئی سایہ کر دے گا، وہاں اگر کھانا نہ ملے تو کم سے کم ریلیف کیمپ کے اندر کھانے اور روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے۔ لیکن آخرت جو تباہ ہو رہی ہے زنا سے، موسیقی سے، سود سے، اللہ و رسول کی نافرمانی سے، اس کا کہاں سے انسان تدارک کرے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے بندو غور سے سنو، جس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں زلزلہ آیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے منبر پر آ کر اپنی قوم سے فرمایا اگر زلزلوں سے بچنا ہے 2 کام کرو۔ نمبر 1 توبہ کو لازم کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہاں تو حال یہ ہے، بڑی معذرت ہے، توبہ کی توفیق نہیں، وہ کلپیں ہی گھماتے جا رہے ہیں، کلپیں شیئر کرنا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ارے اس کا تدارک توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کے رسول سید المعصومین ہو کر فرماتے ہیں ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ سید المعصومین 100 بار استغفار کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو گناہوں کے دلدل میں بالکل دھس چکے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہ گناہ گناہ، صرف گناہ ہے، ہماری زندگی میں توبہ کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں استغفار کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں رجوع اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی،
ترکی میں تو جو ٹوٹے ہوئے مکان تھے اس کو اس سے اچھے تعمیر کرنے کے اعلانات ہو گئے، ان کو بہتر مل جائے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو دب کر مرے، جو جن کو جلا کر کے مار دیا جائے، یا حادثاتی طور پہ جو جل کے مرے، خودکشی نہ کرے، آگ میں جل کے مر جائے، حادثاتی طور پہ پانی میں ڈوب کر کے مرے، خودکشی نہ کرے، حادثاتی طور پہ پانی میں ڈوب کے مرے، ان سب کے لیے اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت عطا کی ہے۔ وہ سب شہید ہے ہماری نظر کے اندر۔ لیکن یہ جو پیشین گوئی ہمارے ملک کے لیے بھی پیشین گوئی ہو رہی، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، اس سے بچنے کے دو راستے بتائے گئے۔ نمبر ایک، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ دیکھیے کتنی گندگی کی انتہا ہے کہ نوجوان لڑکے گندگی کی اس انتہا پر پہنچے ہیں کہ بیان کرنے کے لیے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں؟ اب تو یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں ہمیں۔ کون سے دن؟ یہ دن کہ بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ غلط تعلقات، دیور کے ساتھ بھاوج کے غلط تعلقات، بہنوئی کے ساتھ سالی کے غلط تعلقات، یہ بدترین دن ہے، یہ قیامت کے قریب دن ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ میڈیا ہے، اور میڈیا کا غلط استعمال ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ساری گندگی جو ہے اس پہ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو کوئی کنٹرول کر سکتی تو وہ ایک چیز ہے، اور وہ اللہ کی خشیت ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ اس کے سوا اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایک انسان اگر تقریر دیکھنے بھی جا رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر جانا ہے۔ انسان اگر نعت شریف بھی سوشل میڈیا پہ سننے کے لیے جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کے جانا ہے۔ حتیٰ کہ تلاوت قرآن بھی یوٹیوب پر اس کو سننا ہے تو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر کے جانا ہے۔ اب اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہاں سے گزر جائے گا، اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو پھر اسی تصویر نے پتہ نہیں سننے گیا تھا تلاوت اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، اور اچھی طرح یاد رکھو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو اکیلے میں اور تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں، غور سے سننا، میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ جو اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں گویا کہ وہ مجھے اعلان جنگ کا چیلنج دیتے ہیں، اور جو مجھے جنگ کا چیلنج دے میں اس کو تباہ کر دوں گا، اس کو برباد کر دوں گا۔ جس کو اللہ برباد کرے اسے دنیا کی ہے کوئی طاقت جو بچا سکے؟ ہے کوئی دنیا کا وظیفہ جو بچا سکے؟ ہے دنیا کی کوئی ایسی اوراد و وظائف جو بچا سکے؟ اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے غضب کو کوئی چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے، وہ ہے توبہ، استغفار، رجوع اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف آئیے، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف آنا وہ خوبصورت کام ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کی، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آئیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے کہوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر توبہ کرنے کی بجائے اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے توبہ کرو، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر توبہ کرو، اور کچھ خلوص کے آنسو اس کی بارگاہ میں نظر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے رونا بہت پسند ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے لیے رونے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی خدا کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے،
کوئی وظیفہ اس کا بدل نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو اپنے گناہوں کو اکیلے میں یاد کر کر کے روئے گا، اللہ رب العزت ایسے گنہگار کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ آئیے توبہ کیجئے۔ اور دوسری چیز عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ منبر پر آ کر اگر زلزلے سے بچنا ہے، پہلی چیز تو سچی توبہ، دوسری چیز صدقے کو عام کر، صدقہ دو، کثرت سے صدقہ دو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بری موت سے بچاتا ہے۔ آج صدقے کی تشہیر ہے کہ صدقہ تو جانے دیجئے، چندہ کر کے لاتے ہیں اس کی بھی تشہیر کرتے ہیں۔ چندہ کر کے اگر لا کے بانٹیں گے، کچھ ایسے جو وہ ویلفیئر کے جو وہ الگ الگ ادارے ہیں تو وہ خود کی جیب سے نہیں دیتے، دوسروں کا چندہ جمع کر کے جب وہ دیں گے تو اس کی وہ اتنی تصویریں شائع کریں گے، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے باپ کی بپوتی سے دے رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور اتنی اس کی تصویریں ہوگی، اتنا وہ عام ہوگا کہ لینے والا بیچارہ شرمندہ نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ جو ہے وہ اس کی تصویریں شیئر کرنا بند نہیں کریں گے۔ اور کہتے ہیں اگر ہم اس کی تصویریں شیئر نہ کریں تو آئندہ ہمیں کوئی چندہ کیسے دے گا؟ ارے دوسروں کے چندے کے پیسے پہ لوگوں کی عزت اور آبرو کا سودا کرنے والوں، مجھے تو بہت شرم آتی ہے جب کسی ایسے جلسے میں جاتے ہیں جہاں اجتماعی نکاح ہو رہا ہو اور جو ہے وہ اجتماعی شادیاں ہو رہی ہو، ہر مقرر آ کے کہتا ہے غریبوں کی شادیاں ہو رہی، غریبوں کی شادیاں ہو رہی۔ بیچارہ وہ ہار پہن کر کے سوچتا ہے کہ مجھے خودکشی کرنے بٹھایا ہے یا شادی کرنے بٹھایا ہے؟ آؤ مدد کا طریقہ سیکھنا ہے۔ شہزادہ رسول کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسی ہستی ہے، سارے مدینے کے غریبوں کی فہرست جس کے پاس موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے بزرگوں میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں امیروں کی فہرست ہمارے پاس ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ مظلوم کربلا، اللہ کربلا کا عینی شاہد، اللہ اکبر، کربلا سے خاندان نبوت کو صحیح سلامت پوری آبرو اور پورے وقار کے ساتھ بچا کر نانا کے روزے تک لانے والا، جسے دنیا سید سجاد، عابد بیمار، سیدنا امام زین العابدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر امام زین العابدین کے پاس مدینہ منورہ کے غریبوں کی فہرست تھی۔ اور اللہ اکبر، آج کل لوگ جاسوسی کرتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں کیا پکڑا ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنا مال ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنے زیورات ہے وہ دیکھ، کس کا کس کے ساتھ چکر ہے وہ دیکھ، کس کے ساتھ کیا معاملات ہے وہ دیکھ۔ لیکن اللہ امام زین العابدین کے جو لوگ تھے جانتے ہیں، یہ معلوم کرتے تھے مدینے میں کوئی بھوکا تو نہیں، مدینے میں کوئی فاقہ کشت نہیں، کوئی فاقہ کشی میں مبتلا تو نہیں، مدینہ منورہ کے اندر کوئی کپڑے کے لیے تڑپس تو نہیں رہا ہے، مدینہ منورہ کی سردیوں میں کوئی کمبل کے لیے بلک تو نہیں رہا ہے۔ دن کو معلوم کیا جاتا، اور جانتے ہیں رات کو پھر پتہ نہیں کون آتا اور اس غریب کے گھر کے آنگن میں اس کی جتنی ضرورت کی چیز ہوتی وہ سب کے سب رکھی ہوتی، اور ساتھ میں ایک رکا لکھا ہوتا، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔